الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدیت والآل عدد خلقك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ قابل صد احترام حضرت پیر طریقت پیر غلام ربانی اختر القادری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت قبلہ مفتی الحافظ محمد اقبال صاحب نائب صدر جماعت اہل سنت، مرکزی صدر جماعت اہل سنت اسلام آباد، حضرت قبلہ واسطی صاحب اور حضرت علامہ قاری غلام جیلانی صاحب تشریف فرما ہے میرے سامنے، اور علماء کا ایک جمع غفیر ہے، اور آج کی یہ مجلس بڑی عظیم مجلس ہے جس میں مجھے کچھ کہنا ہے، اور وہ بھی اس ذات کے متعلق کہنا ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ازل سے لے کر ابد تک تمام کائنات، جن و انس اور ملائکہ اور خود پروردگار عالم جس کی نعت بیان فرمائیں، تو ہمارے کچھ کہنے سے ان کی شان بلند نہیں ہوگی، بلکہ بقول آقا علیہ السلام کے ان پیارے صحابی کے کہ ما ان مدحت محمدن بے مقالتی، ما ان مدحت محمدن بے مقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدہ۔ میں حضور کی شان میں کچھ الفاظ کہہ کر آپ کے درجے اور مقام کو بلند نہیں کرتا، بلکہ کسی کی بات سجتی نہیں جب تک مصطفیٰ کا نام نہ لیا، کسی کی بات سجتی نہیں، یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ کوئی بول رہا ہے، اس لیے کہ سب سے میٹھا بول محمد عربی کا ہے، سب سے پیارا ذکر محمد عربی کا ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ کر رہا ہو۔ ما من شیء فی العالم الا وہو یعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، اور کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کو میں نہ جانتا ہوں کہ یہ محمد کی تعریف کر رہے ہیں۔ کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں جو حضور کو نہ جانتی ہو، اور کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں جس کو حضور نہ جانتے ہو۔
اس لیے کہ ہر شے حضور کا ذکر کر رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کر رہی ہے، حضور سے محبت کرتی ہے ہر شے۔ تو آج کی جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ بڑی عظیم مسجد ہے اور حاجی محبوب الہی صاحب اس مسجد کے بانی ہیں۔ مائی ریشما کے نام سے یہ مسجد بنی ہے، بڑی کشادہ مسجد ہے۔ اللہ اس کے بنانے والوں کے دل بھی کشادہ کر دے، کھول دے۔ تمام کائنات جو بھی تخلیق کی گئی ہے، جتنی کائنات تخلیق کی گئی ہے، عالم خلق ہو یا عالم امر، مادی کائنات ہو یا روحانی کائنات، مادے کی شان بھی مصطفیٰ سے ہے اور روح کی شان بھی مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام کائنات میں اللہ نے پوری مخلوق اس نے بنائی، ہر مخلوق اس کی بڑی عظیم ہے، تمام چیزیں جو اس نے تخلیق کی ہیں بڑی حسین ہیں، مگر سب سے پیاری اور حسین تخلیق اس کی انسان ہے۔ سب سے پیاری تخلیق اس کی، ان اللہ خالق آدم علی صورتہ، سب سے پیاری تخلیق اس کی کون سی ہے؟ انسان ہے۔ اور پھر انسانوں کو اللہ نے 5 ظاہری حواس دیے جو ہمارے محسوسات ہیں، 5 ظاہری حواس دیے۔ پھر اس سے ذرا آگے ترقی کی، ارتقا ہوا تو انسان کو 5 باطنی حواس دیے، اور پھر اس سے ذرا ترقی ہوئی تو 5 اور حواس دیے، تو 15 حواس کا مجموعہ یہ انسان بنایا۔ 15 حواس کا مجموعہ یہ انسان بنایا۔ 5 حواس انسانی عقل کو روشن کرتے ہیں، 5 باطنی حواس انسانی قلب کو روشن کرتے ہیں، اور 5 باطنی حواس انسانی وجدان کو روشن کرتے ہیں۔ توجہ دیجیے، انسان بڑی عظیم تخلیق ہے، انسان بڑی عظیم تخلیق ہے سب تخلیقوں میں سے۔ پھر ان انسانوں میں سے پروردگار عالم نے سب سے عظیم تر انسان نکالے، بڑے انسان نکالے، عظیم انسان نکالے جو شاہکار انسان تھے۔ تو پروردگار نے کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں میں سے 1,24,000 وہ انسان نکالے جو سب سے قیمتی تھے، جو سب سے قیمتی تھے۔ 1,24,000 انسان نکالے جو سب سے قیمتی انسان تھے، جن میں کسی طرح کی کوئی کمی بھی موجود نہیں تھی۔ مگر ان میں کمی تو کوئی بھی نہیں تھی، مگر آپ نے دیکھا کہ یہ کائنات جو عالم خلق وجود میں جو نظر آ رہی ہے، اس میں جتنے پہاڑ، درخت، نظر آنے والی چیزیں، نباتات ہیں، جتنی بھی، یہ سب اللہ کے افعال کی مظہر ہیں۔ یہ اللہ کا فعل ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ فعل ہے۔ یہ سب کا چیزیں اللہ کے افعال کی مظہر ہیں۔ اور جتنے انبیاء اور صلحاء ہیں وہ اللہ کے صفات کے، جتنے صلحاء اور اولیاء ہیں وہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، کچھ اللہ کے اسماء کے مظہر ہیں۔ تو جتنے اللہ کے فعل زیادہ اتنے اس کے مظاہر بھی زیادہ، جتنے اللہ کی صفات زیادہ اتنے اس کے مظاہر بھی زیادہ، جتنے اللہ کی اسماء زیادہ اس کے مظاہر بھی زیادہ۔ مگر اس میں سے اللہ کے جو افعال ہیں
وہ پتہ تو دیتے ہیں خالق کا مگر اس کا تعارف نہیں ہے، وہ اللہ کی صفات اور اسماء اس کا تعارف نہیں ہے۔ جس طرح اسماء زیادہ ہیں اتنے مظاہر بھی زیادہ، جتنے افعال زیادہ اتنے مظاہر بھی زیادہ، جتنی صفات زیادہ اتنے مظاہر بھی زیادہ، اور جس طرح ذات حق ایک ہے اسی طرح ذات حق کا مظہر اتم محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے احد نے بس واحد بنایا۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔ اب وہ ذات کے مظہر ہیں جناب محمد مصطفیٰ، تو پوری کائنات میں چوٹی کے انسان پروردگار عالم نے نکالے تو 1,24,000۔ پھر اللہ کا ارادہ ہوا کہ ان میں سے کچھ اور نکالے جائیں، تو پروردگار عالم نے ان 1,24,000 میں سے پھر نکالے، ذرا ان سے بھی برتر نکالے پروردگار عالم نے، تو 1,24,000 میں سے 313 کو نکال کے لے آیا۔ 313 ان کو اللہ نے رسول بنایا۔ 1,24,000 نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، مگر 1,24,000 نبی تھے مگر اس میں سے ذرا اعلیٰ نکالے پروردگار عالم نے، تو کتنے؟ 313۔ نبی اور رسول میں فرق ہے، نبی اور رسول میں فرق، نبوت اور رسالت میں فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبوت وہ ہے کہ بندہ نبی اللہ سے فیض لیتا رہتا ہے مگر دے نہیں رہا ہوتا، رسالت وہ ہے کہ نبی اللہ سے فیض لے بھی رہا ہوتا ہے، رسول بنایا جاتا ہے تو دے بھی رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرما واللہ یعطی، یہ جہت نبوت سے ہے، وانا قاسم، اور میں تقسیم کر رہا ہوں، یہ جہت رسالت سے ہے۔ وہ دے رہا ہے، میں نبی ہوں تو وہ دے رہا ہے، میں رسول ہوں تو میں تقسیم کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیض نبوت سے لیا جا رہا ہے اور فیض رسالت سے دیا جا رہا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے اور ذرا جامع انسان نکالے تو کتنے؟ 300، ان کو رسول بنایا، اور پھر پروردگار عالم نے اور ان میں سے ذرا برتر چاہے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، یہ بات یاد رکھیے، نبی سارے نبوت میں برابر ہیں، منصب نبوت میں سب کے سب برابر ہیں، مگر رسالت میں سب برابر نہیں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اس میں سے کچھ وہ ہیں جو میرے کلیم ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کے میں نے ایسے درجے بلند کیے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ میرے محبوب اور میرے درمیان ہو کیا رہا، راز کیا ہے۔ توجہ دیجیے، تو پروردگار نے اور چوٹی کے انسان نکالنا چاہے، نکالے تو اس میں سے کیا نکالا؟ 313 رسول بنائے۔ پھر پروردگار عالم کا ارادہ ہوا کہ میں اس میں سے اور کامل انسان نکالوں، اور بہترین انسان نکالوں، اور بہترین نکالے تو قرآن پڑھ کے دیکھیے، قرآن مقدس فرما رہا ہے میں نے ان 313 میں سے پھر چوٹی کے چھانٹ کے نکالے تو 5 اولو العزم رسول بنا دیے۔ 5 رسول بنائے جو اولو العزم ہیں، یعنی نبی وہ ہیں کہ اربوں خربوں میں سے ان جیسا کوئی نہیں ہے، پھر رسول وہ ہیں کہ پچھلوں میں ان جیسا کوئی نہیں، پھر اولو العزم رسول وہ ہیں کہ پچھلے 313 میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ کا ارادہ ہوا کہ میں ایک ایسا رسول بناؤں، ایسا محبوب نکالوں، چوٹی کا انسان بناؤں، چوٹی کا انسان نکالوں جس کو دیکھ کر میری یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر، اور جو خود پکار کے کہے من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ چوٹی کا انسان جب پروردگار عالم نے چاہا تو وہ جناب محمد مصطفیٰ انسان کامل بنا کے کائنات میں مبعوث فرمایا۔
اور وجود مصطفیٰ کو پروردگار عالم نے فرمایا یہ میرے محبوب کا وجود یہ نعمت ہے، یہ وجود میرے محبوب کا کیا ہے؟ نعمت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لوگوں یاد رکھو میرے نعمت جو میں نے تمہیں دی ہے اس کا چرچا بھی کیا کرو، اس کا ذکر بھی کیا کرو، اس کا پروپیگنڈا بھی کیا کرو، اس کا شکر بھی کیا کرو، اس کا شکر کیا کرو۔ بس شکریہ، اس کا شکر بھی کیا کرو۔ لوگوں یہ میلاد اللہ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرمایا کہ میری نعمتیں جس جس کو میں عطا کرتا چلا جاؤں، میں جو جو نعمتیں دیتا چلا جاؤں، میری ہر نعمت میں شکر کرنا واجب ہے۔ میری نعمتوں کو دائمی بنانے کے لیے آؤ مصطفیٰ نعمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دوام کیا ہے؟ اس کا دوام کیا ہے؟ لوگوں مصطفیٰ کی میلاد کی مجلس قائم کرنا یہ شکر نعمت ہے، اور جتنا جتنا شکر کرتے چلے جاؤ گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارا تعلق کمزور ہے، میلاد کرتے چلے جاؤ، ذکر کرتے چلے جاؤ، فکر کرتے چلے جاؤ، میں تمہیں مصطفیٰ کے قریب کرتا چلا جاؤں گا، میں تمہیں مصطفیٰ کے قریب کرتا چلا جاؤں گا۔ اور میں نے بتا دیا ہے قرآن میں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں میں تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہوں اور میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ میں تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہوں اور میرا نبی تمہاری جانوں سے دیکھیے لفظ بولا ہے پروردگار عالم نے، میں شارگ سے زیادہ قریب اور میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ۔ مجھے بتاؤ شارگ کٹ جائے تو جان رہتی ہے؟ اور اگر جان نکل جائے تو شارگ کسی کام کی ہے؟ نہیں۔ اس لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میں شارگ ہوں تو یہ جان ہے، جو اس کی اطاعت کرتا ہے میں سمجھوں گا کہ اس نے میری اطاعت کی۔ جو ان کی محبوب کی اطاعت کرتا ہے میں سمجھوں گا کہ اس نے میری اطاعت کی ہے۔ سو یہ ابتدا تمہید ہماری گفتگو کی تھی۔ آگے ہم اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہیں آقا علیہ السلام کی اس حدیث کے ذریعہ سے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لی خمسۃ اسماء، لوگوں میرے 5 نام ہیں۔ میرے ویسے تو 99 نام ہیں، مگر آقا علیہ السلام نے خود فرمایا میرے کتنے نام ہیں؟ میرے 5 نام ہیں۔ پہلا نام انا محمد، میں محمد ہوں۔ دوسرا نام وانا احمد، میں احمد ہوں۔ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ میں محمد ہوتے ہوئے مادے کو فیض دے رہا ہوں، میں احمد ہوتے ہوئے روحانی کائنات کو فیض دے رہا ہوں۔ نیچلی کائنات بھی میری دسترس میں ہے، بالائی کائنات بھی میری دسترس میں ہے۔ وہاں میرا اسم احمد چلتا ہے، یہاں میرا اسم محمد چلتا ہے نیچے بھی میری کائنات ہے، اوپر بھی میری کائنات۔ لیا وزیران فی السماء و وزیران فی الارض، میں پوری کائنات کو 4 وزیروں کے ذریعے کنٹرول کرتا ہوں۔ نیچے میرے وزیر بو بکر و عمر ہیں اور اوپر میرے وزیر جبریل و میکائیل ہیں۔ اور میں احمد ہوں اور میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں محمد بھی ہوں اور میں محمد فی الارض و احمد فی السماء، آسمانوں میں میں احمد کے نام سے مشہور ہوں اور زمینوں میں میں محمد کے نام سے مشہور ہوں۔ اور میں آسمانوں میں احمد کیوں کر ہوں اور زمینوں میں محمد کیوں کر ہوں؟ فرمایا نیچے محمد اس لیے ہوں کہ پروردگار کی جتنی حمد میں نے کی ہے عالم خلق میں کوئی اور نہیں کر سکا۔ حمد کرنے کے ذریعے میں محمد ہو گیا ہوں، اور اوپر جتنی میری تعریف ہو رہی ہے کسی اور کی نہیں ہو رہی۔ اوپر والے تعریف کرتے ہیں میں احمد ہو گیا، نیچے میں تعریف کرتا ہوں میں محمد ہو گیا۔ توجہ دیجئے ذرا، اوپر کس کی ذکر ہو رہا ہے؟ آقا کا،
اور نیچے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اوپر محمد محمد ہو رہی ہے۔ اس لیے خواجہ غلام فرید کہتے ہیں محمد محمد کریں دے گزر گئی، آہت نہ لو احمد پکڑ دے محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ بالائی کائنات میں وظیفہ محمد کا پڑھا جاتا ہے، زیریں کائنات میں وظیفہ محمد کے خالق کا پڑھا جاتا ہے۔ اوپر اس کا تذکرہ ہے، نیچے اس کا تذکرہ ہے۔ توجہ دیجئے ذرا، فرمایا انا محمد فی الارض وانا احمد فی السماء، دسترس میری اوپر بھی ہے، دسترس میری نیچے بھی ہے، میں نیچے والوں کا بھی مختار ہوں، میں اوپر والوں کا بھی مختار ہوں۔ توجہ دیجئے، پھر فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے وَأَنَا الْمَاهِي، جند میری ماہی ماہی کوک دی، جند میری ماہی ماہی کوک دی، انا الماہی، اللہ پروردگار کے محبوب نے فرمایا میرا ایک نام ماہی بھی ہے، انا الماہی۔ ارشاد فرمایا الذی یمحو اللہ بہ الکفر، میرا جو ماہی نام ہے اس سے پوری کائنات میں کفر کی گندگی صاف ہو رہی ہے، ماہی نام سے کفر کی گندگی دھل رہی ہے، مٹ رہی ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، حضور نے فرمایا میرا ایک نام حاشر بھی ہے، میرا ایک نام حاشر بھی ہے، الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا میرا ایک نام حاشر بھی ہے، اور حاشر نام میرا وہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کائنات میں سے اٹھایا جاؤں گا۔ حاشر اٹھایا جانا، اٹھنا، نکلنا، فرمایا اسی نام کی برکت سے سب سے پہلے اس کائنات کے قیامت کے قیام کے وقت سب سے پہلے جس کو اٹھایا جائے گا وہ میں محمد ہوں گا۔ اور پھر فرمایا اسی حاشر میرا ایک نام ہے، اور قیامت کے دن یہاں کائنات میں اٹھوں گا بھی میں سب سے پہلے، جنت کا دروازہ بھی سب سے پہلے کھولوں گا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو لوگو، تم غور سے سنو، 80 صفیں ہوں گی، 100 صفیں ہوں گی قیامت کے دن ساری امتوں کی جو لائن لگا کے جنت میں جانا چاہ رہے ہوں گے، 100 صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا 80 صفیں اس میں میری امت کی ہوں گی، 20 صفیں باقی سارے لوگوں کی ہوں گی۔ 80 صفحے میری امت کی ہوگی، 80 صفحے میری امت کی ہوں گی، اور 20 صفحے باقی 1,23,000 نبیوں کی ہوں گی۔ فرمایا سب سے پہلے ان اللہ حرم علی الانبیاء، نبیوں پہ اللہ نے جنت میں داخلہ اس وقت تک حرام کر دیا ہے جب تک میں محمد نہیں داخل ہوں گا، اور اللہ نے ساری امتوں پہ اس وقت تک داخلہ حرام کر دیا ہے جب تک پہلے میری امت نہیں۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، پر ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ فرمایا انا الماہی، انا محمد، انا احمد۔ پھر فرمایا آقا دو جہاں وسلم نے وَأَنَا الْعَاقِبُ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، میں آخر میں آنے والا ہوں، اور آخر میں اس لیے عاقب ہوں کہ میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں ہوگا، میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ میں عاقب اس لیے ہوں آخر میں آنے والا کہ میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ اللہ غنی۔ پھر قرآن مقدس میں آپ نے یہ آیت سنی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت کا چرچا کیا کرو۔
میری نعمت کا کیا کیا کرو. یہ کیا کر رہے ہیں؟ چرچا ہو رہا ہے. نماز بھی چرچا ہے حضور کا، حج بھی چرچا ہے حضور کا، کعبہ بھی ذکر ہے چرچا ہے حضور کا، قرآن بھی چرچا ہے حضور کا. ہر شے ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے، ہر شے تذکرہ مصطفیٰ کر رہی ہے. کعبے کی اپنی کوئی عظمت نہیں ہے جب تک مصطفیٰ کی طرف اس کی مصطفیٰ کی نگاہیں اس کی طرف نہ اٹھی ہو. کعبے کی اپنی کوئی عظمت نہیں. قرآن اس وقت قرآن بنا جب میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. نزلہ علی قلب محمد. یہ قرآن فرما رہا ہے اللہ میرا کلام ہے، مگر اس کی شیرینی اس وقت اس کی مٹھاس بنی جب یہ قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا. ورنہ یہ ایسا تھا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تم کہاں تلاوت کرتے اگر میرے مصطفیٰ کے سینے کے ساتھ یہ قرآن مس نہ ہوا ہوتا. ہر شے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. تو سنو، قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا، آیت ارشاد فرمایا گیا نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو اور نعمتوں کا چرچا کیا کرو. قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو. اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو. اس سے بڑھ کر کوئی اور احسان، حضور سے بڑھ کر کوئی اور نعمت. پھر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ارشاد فرمایا یہ میرے رسول جو تمہارے درمیان تشریف لائے ہیں، جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. یہ کیسے عظیم رسول ہیں کہ تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو انہیں مدینے میں تکلیف ہوتی ہے. پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ نوک مژگان پاک پر در یتیم سے ارجمن تر اور تابندہ تر آنسوں کے موتی سراپا التجا بن کر جب بارگاہ رب العالمین میں گرتے ہیں تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. فرمایا تم اگر میرا امتی کسی جگہ ہو تو اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھ محمد کو مدینے میں تکلیف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ ارشاد فرمایا قرآن مقدس نے. پھر فرمایا حکم ہوا واتبعوا نور الذی انزل معہ. لوگو یہ میرا محبوب آیا اور اس محبوب کے ساتھ میں نے ایک نور بھیجا ہے. واتبعوا نور الذی انزل معہ. اس محبوب کے ساتھ میں نے ایک نور بھیجا. قد جاءکم من اللہ نور. یہ میرا محبوب بھی نور آیا. وانزل معہ نور. اور اس کے ساتھ بھی میں نے نور بھیجا. توجہ دیجیے، یہ خود بھی نور ہے اور اس کے ساتھ بھی اس کا پیغام بھی نور ہے، اس کا قرآن بھی نور ہے. یہ ساری نور ہے. اور اس کی طرف دیکھو آگے ارشاد فرمایا میرا محبوب رحمت ہے. میرا محبوب کیا ہے؟ رحمت ہے. یہاں نور کی بات تھی تو میں یہ جملہ کہنے کے بعد پھر اس کی طرف لوٹوں گا. فرمایا میرا محبوب رحمت ہے. میرا محبوب رحمت للعالمین ہے. خود کو پروردگار عالم نے فرمایا میں رب العالمین ہوں. میرا محبوب رحمت للعالمین ہے. اور فرمایا میرا قرآن ذکر للعالمین ہے. توجہ دیجئے، یعنی یہ سارا نظام عالمی نظام ہے. یہ ساری کائنات عالمی کائنات ہے. یہ رسول عالمی رسول ہے. اس کا قرآن عالمی کتاب ہے. یہ کسی محلے پہ، کسی گلی پہ، کسی ملک پہ نہیں، ایک چھوٹے پہ نہیں. یہ رسول بھی پوری کائنات کا رسول ہے. اس کا نظام بھی پوری کائنات کا نظام ہے. اس کا قرآن بھی پوری کائنات کا قرآن ہے. قرآن کو فرمایا ذکر للعالمین، ذکر للعالمین. اور پھر فرمایا مبارکم وہدن للعالمین. قرآن مقدس نے فرمایا یہ سارے کہے کعبے کے لیے ارشاد فرمایا یہ جو کعبہ ہے یہ مبارکم وہدن للعالمین. قرآن ہے ذکر للعالمین.
للعالمین، اللہ ہے رب العالمین، محمد ہے رحمت للعالمین، یہاں چھوٹی بات ہی کوئی نہیں ہے، یہاں چھوٹی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ معنی کیا ہوگا کہ ایک دن پورے عالم کو ہمارے کعبہ کے پاس آنا ہوگا، ایک دن پوری کائنات کو ہمارا قرآن پڑھنا ہوگا، ایک دن پوری کائنات کی امامت میرے محمد کے پاس ہوگی۔ توجہ دیجیے، کیونکہ یہ عالمین کا رسول ہے، کیونکہ یہ عالمین کا رسول ہے، یہ عالمین کا رسول ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان اللہ رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا کانما انظر الی کفی ھذا، میری امت کہاں کہاں تک جائے گی، میرا نظام کہاں کہاں تک جائے گا، میرا قرآن کہاں کہاں تک جائے گا، میرے مولا نے ساری کائنات سمیٹ کے مجھے بتا دی ہے محمد تیری کائنات کہاں تک پھیلے گی۔ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ نے کائنات سمیٹ لی ہے میرے لیے، اس کی تمام مشرقیں بھی میری ہیں اور تمام مغربیں بھی میری ہیں۔ توجہ دیجئے، رسول بھی عالمین کا رسول، اللہ بھی عالمین کا رب، قرآن بھی عالمین کا ذکر، اور کعبہ بھی ہدم و مبارکن للعالمین۔ ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں، ہم عالمین کے لوگ ہیں، ہم عالمین کے لوگ ہیں۔ قرآن فرمایا کشتی نوح اور مریم اور مسیح کے لیے ارشاد فرمایا آیتن للعالمین، قرآن میں ہے یہ آیتن یہ عالمین کے لیے آیت ہیں، یہ عالمین کے لیے، اور یہ رسول جو ہے یہ عالمین کا رسول ہے، یہ رسول عالمین کا رسول ہے۔ حضور نے فرمایا، پھر ذرا توجہ دیجئے، حضور کے لیے فرمایا رحمت للعالمین، مولا تیری رحمت ہے کیا؟ فرمایا رکھ، اس کی حدود جورسڈکشن کیا ہے؟ فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، لوگوں میری رحمت وہ ہے جس کی حدیں ہی کوئی نہیں، میری رحمت وہ ہے جس کی حدیں ہی کوئی نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں خود بھی لامحدود ہوں، میری کتاب بھی لامحدود ہے، میرا رسول بھی لامحدود ہے، وہ بھی رحمت ہے، لامحدود ہے۔ توجہ دیجئے، یہ قرآن ہے، عالمین، ہم امت ہیں عالمین کی، اور یہ ساری کائنات ہماری ہے، یہ ساری کائنات ہماری ہے، اور ہم اس کے وارث ہیں، ہم اس کے وارث ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمایا کہ لوگو تم میرے مصطفیٰ کو دور مت سمجھا کرو، میرے مصطفیٰ کو دور نہ سمجھا کرو، وہ رحمت ہیں، وہ رحمت ہیں، ان کو دور نہ سمجھا کرو، وہ اگر دور ہیں تو رحمت نہیں، اور اگر رحمت ہیں تو دور نہیں، کیا بات، وہ اگر دور ہیں تو رحمت، اور اگر رحمت ہیں تو دور نہیں۔ ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ یا اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، آغا فرماتے ہیں دل سے آ کرو کوئی، اور دل سے آ ہو جائے تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے بڑی عظیم بات کی، فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا ترجمہ ہے یہ، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ شاہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت عظیم بات کی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری 2-3 باتیں کہہ کے اجازت چاہوں گا۔
قرآن بھی نور اور حضور بھی نور. قرآن بھی عالمین کے لیے ذکر اور حضور علیہ السلام بھی عالمین کے لیے رحمت. وہ نور. اب دیکھو ذرا توجہ دیجئے, قرآن مقدس ہے, انجیل کا بھی ذکر کیا قرآن نے, کتنا پیارا ہے ہمارا قرآن. ذرا توجہ دیجئے اپنے عظیم پیغمبر پہ. چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پیغمبر نے بیان فرمائی ہے, چھوٹی سے چھوٹی ادا بھی قرآن میں نبی کی ذکر ہوئی ہے. توجہ دیجئے, اگر کسی وقت عبداللہ ابن مکتوم ایک نابینا صحابی تھے, ذرا سا تھوڑی سی نبی پاک علیہ السلام کی توجہ ان سے ہٹی, اللہ پاک نے فرمایا محبوب کیوں توجہ ہٹائی ان کی طرف سے, کیوں توجہ ہٹائی؟ پروردگار عالم نے ذرا ایک لہجے میں بات کی, محبوب نے چاہا یہ بھی میں بتا دوں لوگوں کو کہ میرے مولا نے ایک بار اس طرح بھی مجھ سے بات کی تھی. سبحان اللہ. ذرا توجہ دیجیے, قرآن پڑھیے, ہر بات قرآن میں میرے محمد علیہ السلام کی جو بھی تھی وہ بیان کر دی, سب کچھ بیان کیا گیا. قرآن نے کہا یہ جو تورات ہے نا فیہ ہدی و نور, اس تورات میں ہدایت اور نور ہے. اور یہ جو زبور ہے نا فیہ ہدی, فیہا تورات فیہا ہدی و نور, زبور فیہ ہدی و نور. انجیل کے لیے بھی کہا فیہ ہدی و نور, اس میں نور ہے, یہ سراپا نور نہیں. اس میں نور ہے, یہ سراپا نور نہیں. انجیل میں نور ہے, یہ سراپا نور نہیں. تورات میں نور ہے, یہ سراپا نور نہیں. مگر قرآن سراپا نور ہے, مصطفیٰ سراپا نور ہے. توجہ دیجئے, قرآن کا وہ سراپا نور ہے, اس میں نور ہے, وہ خود نور, وہ سراپا نور نہیں. اور سراپا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب توجہ دیجئے, اللہ کہتا ہے میں نے نور بھیجا. اس نور کی تشریح نہیں کروں گا, اگر دو لفظوں میں کہوں گا تو ادراک کی سب سے اعلیٰ ترین شکل کو نور کہتے ہیں. ادراک کی سب سے اعلیٰ ترین شکل کو نور کہتے ہیں. اگر اور سادہ اس کو کیا جائے تو شعور کی اعلیٰ ترین قسم کو نور کہتے ہیں. جس میں جتنا شعور زیادہ اتنا ہی اس میں نور زیادہ, جس میں جتنا شعور زیادہ اتنا ہی اس میں نور زیادہ. چونکہ شعور سے عقل بھی روشن ہوتی ہے, اور شعور سے قلب بھی روشن ہوتا ہے, اور شعور سے روح بھی روشن ہوتی ہے. ان تینوں چیزوں کا ہی مجموعہ انسان ہے. شعور سے عقل بھی روشن, شعور سے قلب بھی روشن, شعور سے روح بھی روشن, اور شعور سے وجود بھی روشن. یہی اس کا مجموعہ ہے. جس میں جتنا شعور زیادہ اتنا ہی اس کے اندر نور زیادہ. وجود مصطفیٰ کو بھی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, اور اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. بڑی عجیب بات ہے, اللہ زمین و آسمان کا, اور قد جاءکم من اللہ نور. اللہ کائنات کا رب ہے, پوری کائنات کا رب ہے. چپ کر مہر علی تھے جانے بولن دی. اللہ بھی نور, یہ بھی نور, کتاب بھی نور, سب نور. پھر بھی حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نوراً, اے اللہ میرے سینے میں نور بنا دے. توجہ دیجیے, یہ جو دعا ہے یہ کیسی ہے, یہ کیسی ہے, یہ کس طرح کی دعا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نوراً وفی سمعی نوراً وفی بصری نوراً. اے اللہ میرا دل سارا پا نور بنا دے, اس میں نور لے آ. توجہ دیجئے, جبکہ جاءکم من اللہ نور, آیا بھی نور. پھر اور فرمایا اللہم اجعل
فی قلبی نورن وفی بصری نورن وفی سمعی نورن وفی یمینی وعن یمینی نورن وعن یساری نورن وفوقی نورن وتحتی نورن. مولا میری آنکھ منور کر دے، دل منور کر دے، مولا میرے کان منور کر دے، میرا سینہ منور کر دے، میرے اوپر بھی نور لے آ، میرے نیچے بھی نور لے آ، میرے دائیں بھی نور کر دے، میرے بائیں بھی نور کر دے. توجہ دیکھیے ذرا، حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے. اس کا کیا معنی؟ جبکہ قد جاءکم من اللہ نور، اور پھر فرمایا گیا جعل فی قلبی نور، تحتی نور، اللہم آتنی نورن، اللہم آزم لی نورن، وامامی نورن، وخلفی نورن، وجعل لی نورن، وفی لسانی نورن، وفی دمی نورن، وفی عصبی نورن. مولا میرا خون بھی نور بنا دے. سمجھ لیجیے، مولا میرا خون بھی نور بنا دے، مولا میری زبان بھی نور بنا دے، عصبی میرے اعصاب کو بھی نور بنا دے، میرے اعصاب کو بھی. وفی بشری نورن، میرے چہرے کے اندر بھی نور لے آ. اللہم اجعل لی نورن، مولا مجھے سراپا نور بنا دے. توجہ دیجیے ذرا، توجہ ذرا بات سنیے. یا تو بتاؤ مجھے کہ نبی کی دعا رد ہو گئی، یا اللہ نبی کی دعا سنتا نہیں؟ رب کہتا ہے مولا میں نے نور بنا کے بھیجا، یعنی اعلیٰ درجے کا شعور دیا، اعلیٰ درجے کا ادراک دیا، اعلیٰ درجے کی بصیرت دی، اعلیٰ درجے کی ہدایت دی، اعلیٰ درجے کی معصومیت دی. اللہ کہے یہ سراپا سارا ملا تو نور بن گیا. نبی پاک کہیں میرے کان بھی نور بنا، ہاتھ بھی نور بنا، چہرہ بھی نور بنا، سینہ بھی نور بنا، آنکھیں بھی نور بنا، اوپر بھی نور کا حالہ لے آ، نیچے بھی نور کا حالہ لے آ، دائیں بھی میرے نور کر دے، بائیں بھی میرے نور کر دے. پھر فرمایا مجھے سراپا ہی نور کر دے. توجہ دیجیے جی. مجھے سراپا ہی نور کر دے. ادھر ہے اللہ نور السماوات والارض، ادھر ہے. اب اس کو میں کھولوں گا نہیں، اس کو میں کھولوں گا، اس کو میں کھول کے نہیں بیان کروں گا. ادھر ہے اللہ نور السماوات والارض، ادھر کان بھی نور، آنکھ بھی نور، زبان بھی نور، دہن بھی نور، زکن بھی نور. بال فی شاری نورن، فرما میرے بالوں میں بھی نور کر دے. توجہ دیجیے ذرا، بال بھی منور کر دے، کوئی ایک انگ بھی نہ چھوڑ، ہر شے کو سراپا نور بنا دے، حتیٰ کہ مجھ کو سراپا ہی نور بنا دے. کیا کہا حضور نے؟ اللہ ہوگا نہیں احد نالو احمد بلندے گزر گئی، بس اللہ مجھے سراپا نور کر دے، مجھے سراپا نور بنا دے. اللہ نور السماوات قد جاءکم من اللہ نور. اور قرآن نور، یہ کائنات ساری ہے ہی نور ہے، اس میں ساری چیزیں ہی کیا ہے؟ نور ہیں. جب ساری کائنات روشن ہے تو پھر نور ہے یہ سب کائنات. اس کائنات کا نور سارا اللہ غنی. توجہ دیجئے ذرا، دعا بھی حضور نے فرمائی، اللہ بھی کہتا ہے بیچا بھی نور. دعا میں ایک ایک ذرہ ذرہ کی نہ حضور نے اس کو نور کر دے. پھر فرمایا سراپا نور بنا دے. تو ہم جھگڑا کر رہے ہیں کہ نور ہے یا اللہ کہتا ہے نور بھیجا. نبی دعا مانگ رہے ہیں نور. مجھے بتاؤ یا تو نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی ایک ذات بھی بتا دے کہ پیغمبر کی اور پھر محبوب کی اور پھر سب رسولوں کے رسول کی، سب امام رسولوں کے امام کی دعا نہ ہو، رد نہ ہو جائے. رد ہو گئی ہے تو معلوم کیا ہوا؟ یہاں تک ہم بات لائے تو اب ہم اس طرف لوٹتے ہیں. صرف دو جملے آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ان کا میلاد ہم منا رہے، ولادت باسعادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، چرچا ہو رہا ہے حضور کا.
حضور علیہ السلام کا چرچا ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے حضور کا. اس کائنات میں کسی اور شے کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور شے ذکر میں آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس کائنات میں ہم نے ذکر بلندی صرف محبوب تیرا کیا ہے، باقی کسی شے کا ذکر ہی کوئی نہیں، باقی کسی شے کا ذکر ہی کوئی نہیں. ہم ذکر کرتے ہی نہیں کسی کا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو میرا ذکر کرتا ہے، میں تیرا ذکر کرتا ہوں. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوهُ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تذکرہ قرآن بھی بیان کر رہا ہے اور فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس نعمت کا چرچا کرو بیٹھ کر. نماز بھی اللہ کے ہونے کا ایک پروپیگنڈا ہے، یاد رکھیے. جو جتنا زیادہ پروپیگنڈا توحید کا کرتا ہے اتنا ہی مواحد ہے. نماز بھی ایک پروپیگنڈا ہے، روزہ بھی ایک پروپیگنڈا، ایک پبلسٹی ہے، حج بھی ایک پبلسٹی ہے. اس کو اور کیا کہیں گے آپ اس کی آپ پبلسٹی کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ توحید کا تذکرہ کر رہے ہیں. کوئی عملی توحید بیان کر رہا ہے، کوئی قولی توحید بیان کر رہا ہے، کوئی فعلی توحید بیان کر رہا ہے، کوئی ذاتی توحید بیان کر رہا ہے. ہر شے توحید کی ہے. اے بندہ خدا، توحید کا سارا تذکرہ تیرے اندر بھی موجود ہے، تیرے اندر بھی موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا دو جہاں آقا نے فرمایا بھی، اور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ انسان تو کسی دن الگ بیٹھ کے اپنی زبان ہی کو دیکھ لے. زبان تیری ایک ہے مگر ذائقے کئی چکھتی ہے. زبان تیری ایک ہے، ذائقے. ابھی ذرا دیکھ کے بتا کہ کڑوا کس سائیڈ پہ چکھا گیا ہے، کھٹا کس سائیڈ پہ چکھا گیا ہے، میٹھا کدھر ہوا ہے، اور پھر وہ کس طرف گئی ہے. فرمایا زبان ایک ہے تیری، اس پہ ذائقے کئی ہیں. آنکھ ایک ہے تیری، اس میں رنگ کئی ہیں. کان ایک ہے تیرا، اس میں آوازیں کئی ہیں. اللہ توجہ دیجئے، تیرے اندر وجود توحید کی دلیل موجود ہے. تجھے باہر سے دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، توحید کو وجود کی صورت میں دیکھنا ہو، شاہکار کی صورت میں دیکھنا ہو، تخلیق کی صورت میں دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ کی طرف نظر کر لے، مصطفیٰ کی طرف نظر کر لے. اور پھر اعلی حضرت کی ایک بات کہ ہمارا کچھ بھی نہیں سوائے مصطفیٰ کے، ہمارا کچھ بھی نہیں سوائے حضور کے. واللہ کچھ بھی نہیں سوائے حضور کے. ہم بالکل نہیں جانتے اللہ کہاں ہے اور وہ کیسا ہے. ہم بالکل نہیں جانتے اللہ کہاں ہے اور وہ کیسا ہے. کوئی عالم جانتا ہے تو مجھے بتائے، استدلال کر کے بتائے، دلیل سے بتائے. کوئی عارف جانتا ہے تو مجھے معرفت کے ذریعے سے بتائے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے. حضور نے بتایا کہ اللہ ہے تو ہم نے کہا ہاں ہے، ہاں ہے. حضور نے بتایا فرشتے ہیں، ہم نے کہا ہاں ہوں گے. اس لیے کہ محبوب تیری زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ساری کائنات کو ہم نے حضور کی زبان سے مانا، خود خالق کائنات کو ہم نے حضور کی زبان سے مانا. صلی اللہ تو سنیے بس آخری اعلیٰ حضرت کی یہ بات کہ میرے آقا کی شان کیا عجیب شان ہے اور کیا عجیب مقام ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، اور بڑی عجیب بات ہے. بڑی نعتیں نعت خوان بھی پڑھتے ہیں اور بہت زور سے، مگر اعلیٰ حضرت کے کلام میں جو چاشنی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں، جو تڑپ ہے وہ کسی اور مقام پہ نہیں ملتا. ہمیں ہر شخص بہت خوبصورتی سے مصطفیٰ کی ثنا اور تعریف کہتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے جو بات کہی فرماتے ہیں سنو لوگو، وہ دنیا میں بھی تمہارے لیے رحمت ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، امام غزالی بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ایک نوجوان
مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا. حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے مجھے دیکھنا تو درکنار لگ رہا وہ تو صحابی بن گیا. جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے اوپر بھی میری شفاعت واجب ہو گئی. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. میری قبر کی زیارت کرنے والے پہ بھی میری شفاعت واجب ہو گئی. اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں دنیا میں بھی حضور کی طرف لوٹو, آخرت میں تو جائیں گے ہی سارے آقا کی طرف. آخرت میں جائیں گے ہی سارے آقا علیہ السلام کی طرف. دنیا میں بھی حضور کی طرف لوٹو. اور آخرت کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ آخر مقام کیا ہوگا؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑی عظیم بات کر دی ہے. ذرا تصور تو کیجئے, رات کو تھوڑی دیر مراقبے میں بیٹھیے, 2 سے 4 منٹ بیٹھیے, مراقب کریے, حشر کا نقشہ ذہن میں رکھیے. حشر کا وہ نقشہ ذہن میں رکھیے. جس نقشے کے لیے, جس حشر کے نقشے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ گفتگو اپنی آخری سمیٹنے لگ رہا ہوں, حشر کا وہ نقشہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اعلیٰ حضرت نے کھینچا, یہی نقشہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کھینچا. یہی نقشہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کھینچا. ہر نبی اپنے وقت میں یہ کہتا رہا ہے, ہر نبی یہ کہتا رہا ہے. ہر نبی سے جب سوال ہوتا رہا کہ اے پیغمبر جس کی توحید کی طرف دعوت دے رہے ہو اس کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں, اس کو جانتے بھی ہو کہ نہیں, ہر پیغمبر یہ بتاتا رہا ہم صرف اس کا تعارف کرانے پہ مامور ہیں جو دیکھے گا اس کو. ہم اس کا تعارف کرانے پہ مامور نہیں. دیکھیے توحید کا تذکرہ, توحید کا تذکرہ یا اللہ کے خلیل نے کیا ہے یا اللہ کے حبیب نے کیا ہے. تذکرہ توحید فرما ہم اس کے ذکر پہ مامور ہیں, ہم اس کا تعارف کرا رہے ہیں جو خدا کا تعارف کرائے گا. ہم اس کے تعارف پہ مامور ہیں. اور اسی تعارف کی بات کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے سارے دوستوں کو, حواریوں کو. اور دیکھیے میلاد کیا ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نعمت کا وجود بعد میں آئے گا اور تعارف پہلے ہو رہا ہے. کیا عجیب نعمت ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ نعمت پہلے کہیں موجود تھی, وہاں سے جدا ہو کر ایک دوسری شکل کر کے اختیار کر کے آئی ہے. وہاں سے یہ نعمت کہیں موجود تھی تو دوسری صورت میں آئی ہے. آؤ دوستو, عیسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کے محبوب محمد مصطفیٰ کا تعارف کرا رہے ہیں, اور وہ تعارف بڑی عظیم انداز میں کروا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور وہ تعارف بائبل میں کروایا گیا, انجیل میں کروایا گیا. اور انجیل کا وہ تعارف بڑا عجیب ہے. یہ نعت ہے مصطفیٰ کی جو عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی. یہ کیا ہے؟ نعت ہے مصطفیٰ کی جو عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی ہے. نعت مصطفیٰ. لوگوں اعلیٰ حضرت بھی نعت کہتے رہے, میر علی گولڑوی بھی نعت کہتے رہے, خواجہ غلام فرید بھی نعت کہتے رہے, مگر یہ نبی کے آنے پہ ہوئی ہے, یا آپ کی بعثت کے بعد ہوئی ہے, ولادت کے بعد ہوئی ہے. مگر اللہ کے نبی جو نعت کہتے رہے ہیں وہ ولادت سے بھی پہلے کی نعتیں ہیں. وہ ولادت سے بھی پہلے کی نعتیں ہیں. وہ ولادت سے بھی پہلے کی نعتیں ہیں. پیر مہر علی شاہ بنا نے دیکھا تو کہا اس صورت نو میں جانا کھاں, جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں, سچ آکھاں تے رب دی شانہ کھاں, جس شان تو شانہ. دیکھا پہرے علی نے تو کہا اے صورت شالا پیش نظر, رہے وقت نزاعت روز حشر. دیکھا پیر مہر علی نے تو کہا اے صورت ہے بے
صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی. توجہ دیجیے ذرا، یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی. دیکھا تو کہا بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جت لڑیاں. اندازہ لگاؤ ذرا، یہ دیکھا تو کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو کہا ہے، میرے علی نے دیکھا تو کہا ہے، خواجہ غلام فرید نے دیکھا ہے تو کہا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہی نہیں، پھر بھی نعت کہی مصطفیٰ کی. اب وہ نعت صرف سنا کے آپ کے سامنے میں چلتا ہوں، اجازت لیتا ہوں. اور نعت کتنی عظیم نعت ہے، یعنی یہ اس نعت کو سنیے اور یہ یقین کیجئے کہ ہمارا عقیدہ 4000 سال پہلے بھی تھا، 2000 سال پہلے بھی تھا. چونکہ حضور دین نیا لے کر نہیں آئے، دین پرانا ہی ہے. دین شریعت نہیں آئی، دین پرانا ہی ہے. شریعت ہر نبی کی اپنی تھی، ہر زمانے میں اپنی تھی، ہر ماحول میں شریعت الگ ہوتی. موسیٰ کی شریعت الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، جناب ابراہیم کی شریعت الگ ہے. دین ایک ہی رہتا ہے، شریعت بدلتی رہتی ہے. شریعت کے اندر اختلاف برا نہیں کہا جاتا، مگر دین میں اختلاف کفر ہو جاتا ہے. کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی باندھ کے پڑھ رہا ہے. کوئی بھی اہل علم میں سے نہ باندھنے والے کو کافر کہتا ہے، نہ چھوڑنے والے کو کافر کہتا ہے. کوئی آمین اونچی کہہ رہا ہے، کوئی نیچی کہہ رہا ہے. کوئی بے وقوف ہے جو کہتا ہے کہ اونچی نہ کہو، اور کوئی احمق ہے جو کہتا ہے بالکل خاموش ہو جاؤ. مانا کیا ہے؟ ہر ادا میرے مصطفیٰ کی ہے، جیسے تیرا جی چاہے کر. کبھی چپ رہے میرے مصطفیٰ تو کہا ویسے ہو جا. کبھی چھوڑی ہے ہاتھ تو اللہ نے اس ادا کو بھی دائمی بنا دیا. کبھی باندھا ہے تو اللہ نے اس ادا کو بھی دائمی بنا دیا. جیسے تیری مرضی. اور حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. کسی صحابی نے اس وقت حضور کو دیکھا جب ابتدائے اسلام تھی، اور وہ سیکھ کے چلا گیا. پھر پوری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، حکم بدلتے رہے، مگر وہ سنت جاری رہی، اس کی اپنے مقام پہ جاری رہی، وہ چلتا رہا. اہل سنت وہ لوگ ہیں جو سواد اعظم لوگ ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو بڑے وسیع ظرف رکھتے ہیں، جو بڑے وسیع دل رکھتے ہیں، جو بڑی وسیع کائنات کے مالک ہیں، جو بڑی وسیع نالج رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا قرآن کا نالج ہے، مصطفیٰ کا نالج. ہم چھوٹی چھوٹی گھٹن میں مبتلا نہیں ہوتے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں مبتلا نہیں ہوتے. سنیے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا عقیدہ میں تجھے بتا رہا ہوں جو عیسیٰ نے بیان فرمایا، ذرا یاد رکھو اس کو. عیسیٰ علیہ السلام یہاں حضور کی نعت بھی پڑھتے ہیں، اور اس نعت کے بعد عقیدہ بھی ہے. نعت پڑھی آقا علیہ السلام کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں سنو، قیامت کی جوڈیشلی میں، قیامت کے نظام معادلت میں جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت یعنی محشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں 40 سال تک لوگ بھٹکتے رہیں گے. کتنے سال تک بھٹکتے رہیں گے؟ 40 سال تک میدان حشر میں لوگ بھٹکتے رہیں گے. کیوں بھٹکتے رہیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں سنو، کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے آپ پہ رحمت لکھ دی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین میں رحمت بھیج دی ہے. پھر کیوں بھٹکتے رہیں گے؟ اعلیٰ حضرت بتائیں گے کہ کیوں بھٹکتے رہے. امام اعلیٰ حضرت بتائیں گے کہ کیوں بھٹکایا رکھا. 40 سال تک سورج کسی کا سوا نیزے پہ رہا، کسی کو وہ سورج سوا نیزے پہ لگتا رہا، کوئی وہاں پسینے میں مرتا رہا، کوئی ٹھنڈک میں چلتا رہا. آپ بیت اللہ شریف میں گئے اور کسی کو یہاں پہ بھی رکھے، ایک طرف سفید ٹائل رکھ لیں، مرمر کی، ماربل کی سفید ٹائل رکھ لیں، اور ایک طرف کالی رکھ لیں، سورج میں رکھ دیں، اور پورا دن اس کے اوپر دھوپ پڑتی رہے، مگر سفید ٹائل پہ جب بھی تو پاؤں رکھے گا ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور کالی پہ جب بھی رکھے گا جل جائے گا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کیوں
کہ اس کے اندر نور کو جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہے، یہ نور کو ریپیل کرتی ہے، جذب نہیں کرتی۔ جو نور لے نہ سکی وہ کالی ہی رہی اور وہ جہنمی ہی رہی، جو نور لے گئی وہ ٹھنڈی ہو گئی، جنتی بن گئی۔ سنو یہ لکھا، جو نور جذب کر گئی وہ ٹھنڈی ہو گئی، جنت میں چلی گئی۔ توجہ دیجئے، بس یہ سائنس بھی ہے موجودہ، اس طریقے کہ ایک ہے چیزوں کو ریپیل کرتا ہے اور ایک نور کو جذب کرتا ہے۔ اب سنیے، عیسیٰ علیہ السلام نے معاشر کے دن کچھ لوگ اسی جگہ پہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور کچھ اسی جگہ پہ مزے کر رہے ہوں گے، بڑی عجیب بات ہے، کچھ اسی مقام پہ بڑے لطف سے مزے سے رہ رہے ہوں گے اور جگہ ایک ہی ہوگی، مگر ایک ہنس رہا ہوگا دوسرا رو رہا ہوگا، ایک جل رہا ہوگا دوسرا مسکرا رہا ہوگا، جگہ ایک ہی ہوگی۔ 40 سال گزر جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام لگے ہیں نعت پڑھنے حضور کی، کہتے ہیں when the 40 years be past God shall give life to his messenger۔ 40 سال کسی کو کچھ بھی پتہ نہ چل سکے گا اور مخلوق حشر کے میدان میں گھومتی رہے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ when the 40 years be past، یہ 40 سال تپا کے پھر پروردگار عالم کیا کرے گا؟ when the 40 years be past God shall give life to his messenger۔ 40 سال کے بعد اللہ اپنے پیارے کالی زلفوں والے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کو بلائے گا۔ when the 40 years be past God shall give life to his messenger۔ وہ رسول آئے گا، وہ محبوب آئے گا، وہ پیارا آئے گا، وہ آقا آئے گا، اور آ کے کیسے آئے گا؟ who shall rise again like the sun۔ وہ آئے گا محمد محبوب، مگر چمک اس طرح رہا ہوگا جیسے سورج چمکتا ہے۔ توجہ دیجیے ذرا، چمک اس لیے رہا ہوگا، چہرہ ایسے ہوگا جیسے سورج، چہرہ ایسے ہوگا جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں نے محمد کو چمکا دینے والا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں who shall rise again like the sun، ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے سورج چمکتا۔ ذرا توجہ دیجئے، یہ ہے نعت مصطفیٰ، یہ ہے نعت مصطفیٰ۔ پھر میرے علی صاحب فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا، وہ بھی کہتے ہیں who shall rise، چہرے کی بات وہ بھی کر رہا ہے، چہرے کی بات یہ بھی کر رہا ہے، والضحیٰ کہہ کے چہرے کی بات وہ بھی کر رہا ہے۔ اللہ بھی چہرہ مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے، ہر زاہد و عابد و عالم و شیخ و مفتی بھی چہرہ مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے، ہر پیغمبر بھی چہرہ مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے، اللہ بھی چہرہ مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں چہرہ حضور کا چمک رہا ہوگا جیسے سورج چمکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں بٹ سپلینڈنٹ ایز دا 1000 سن، نہیں ایک سورج نہیں، 1000 سورجوں سے زیادہ محمد مصطفیٰ کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ توجہ دیجیے ذرا، 1000 سورجوں سے بھی یہ نعت کون پڑھ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ جب نعت پڑھنا بدعت نہیں تھا، جب نعت پڑھنا بدعت نہیں تھا، اس وقت کی بات میں کہہ رہا ہوں، جب نعت پڑھنا بدعت نہیں تھا اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی 1851 سے پہلے کا عقیدہ، 1851 سے پہلے کا عقیدہ، یعنی 100 سال پہلے کا عقیدہ، جب تک نجد میں پودے نہیں لگتے تھے، اس سے پہلے کا عقیدہ۔ 40 سال گزر گئے، اللہ نے معاشر کے میدان میں پردے کے پیچھے سے حضور کو نکالا، آپ کا چہرہ 1000 سورجوں سے زیادہ روشن، سمجھ اندازہ لگے۔ حضور آئیں گے when the 40 years be past، 40 سال گزر گئے،
حضور علیہ السلام آئے، چہرہ سورج سے زیادہ روشن، اللہ کرے گا کیا؟ توجہ دیجئے، اسی قیامت کی جوڈیشلی میں، محشر کے میدان میں اللہ ایک تخت لگائے گا، سٹیج بنائے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ سٹیج بنائے گا، اس کو سجائے گا، سٹیج بنائے گا، باقاعدہ سٹیج بنے گا، اس سٹیج ہی کا نام تو مقام محمود ہے۔ ایک سفارت خانہ قائم کرے گا، کسی اور کے سفارتی تعلقات اس وقت میرے مولا سے نہیں ہوں گے سوائے اس سفیر کے جس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کسی اور کی حکومت اس وقت نہیں ہوگی، تنہا رب ہوگا اور تنہا اس کا محبوب ہوگا۔ توجہ دیجئے، کوئی اور حکمران نہیں ہوگا۔ فرمایا کیا ہوگا؟ سٹیج لگائے گا، وہ سٹیج سفیر ہوگا ایک، اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پہ جو سٹیج بنے گا اس کا نام ہوگا مقام محمود، سفیر ہوگا اندر محمد، اور اس سفارت خانے کے اوپر جو جھنڈا لگے گا اس کا نام ہوگا لواء الحمد، اور وہ جس امت کی سفارش کرے گا اس کا نام ہوگا حمادون، امت ہوگی حمادون، وہ خود ہوگا محمد، مقام ہوگا محمود۔ توجہ دیجئے، جھنڈا ہوگا لواء الحمد، یہ ہے سفارت خانہ۔ اب بات ہوگی درمیان میں، چونکہ کوئی بھی نہیں بولے گا وہاں پہ، نہ آدم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ داؤد، کوئی نہیں بولے گا۔ کیسے بولے؟ اب سفارتی کیوں بولے؟ بولیں گے، ہاں اب بات ہوگی۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تخت لگ جائے گا، جب تخت لگ گیا کرسی لگے گی صرف ایک، کرسی ہوگی صرف ایک، کوئی دوسری کرسی نہیں ہوگی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ لیکن یہ وہ کرسی نہیں، یہ اس وسعت رحمت والی کرسی ہے، ایک ٹھکانہ ہوگا ایک کرسی۔ بس حضور کیا ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بس اس تخت پہ پروردگار عالم he shall sit and shall not speak، حضور آ کے اس تخت پہ کرسی پہ بیٹھ جائیں گے مگر بولیں گے کچھ نہیں، مگر بولیں گے کچھ نہیں، نہیں بولیں گے، کچھ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ وہ بولتے ہی نہیں خود۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سبحان اللہ، وہ خود بولتے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو سارا قرآن اور سارا رسول کا فرمان ہی واجب الاطاعت ہے، اس لیے حدیث بھی سنت ہے، اس لیے حدیث بھی وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ نہیں بولتے جب تک رب بلائے نہیں۔ He shall sit and shall not speak, for he shall be as it were beside himself۔ تخت پہ بیٹھ گئے، جلوہ نما ہو گئے، آہا، ذرا رات کو جا کے کمرے میں بیٹھیے، خوبصورتی سے بیٹھ جائیے کونے میں، اور معاشر کا میدان لے آئیے، ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، ایک ہی ہستی سے۔ اور یہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ 40 سال کیوں ان بیچاروں کا تڑپا رہا ہے؟ کیوں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کہہ رہا تھا آدم و صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ حضور نے فرمایا صدقتا، سارے آپ سچ کہتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھ لو انا حبیب اللہ،
انا حبیب اللہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ پاک تخت لگ جائے گا, حضور بیٹھ جائیں گے کرسی پہ, اور پھر اللہ گارڈ آف آنر پیش کرے گا. پھر اللہ گارڈ آف آنر پیش کرے گا. ذرا توجہ دیجیے, ہائے ہائے, اس کائنات میں کچھ بھی نہیں, اگر نظر نہ آئے تو وہ خدا ہے. ارشاد فرمایا گیا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیٹھ جائیں گے مگر بولیں گے نہیں. اب بٹھا کے اللہ گارڈ آف آنر پیش کرے گا. ادھر گارڈ آف آنر پیش ہوتا ہے نا, دیکھتے ہیں نا آپ, قائد اعظم کو گارڈ آف آنر پیش ہوتا ہے, علامہ اقبال کو جو کچھ کرتے ہیں انہیں گارڈ آف آنر پیش کرتے رہتی ہے دنیا سے رہتی دنیا تک. کسی اور نے کچھ نہ کیا جتنا میرے مصطفیٰ نے کیا, پتھر کھائے. اللہ ارشاد فرمایا بیٹھے ہوں گے, اور پھر نیکسٹ شیل گاڈ گیو لائف ٹو 4 angels favored of God. توجہ دیجیے ذرا, کیا ارشاد فرمایا اللہ گارڈ آف آنر پیش کرنے لگا. آپ سنیے ذرا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. یہ نعت کون پڑھ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. کس زمانے میں؟ جب نعت کہنا بدعت نہیں تھی, اب بدعت ہے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں. نعت کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. اللہ پھر 4 فرشتے پکڑے گا گارڈ آف آنر پیش کرنے کے لیے مصطفیٰ کو. جبرائیلو, میکائیلو, اسرائیلو, اسرافیل. Next shall God give life to 4 angels favored of God, and having found him shall station themselves on the 4 sides of the place to keep watch upon him. سبحان اللہ. یہ تخت لگ جائے گا, یہ سٹیج لگ جائے گا, یہ سجا جائے گا. ایک اس کونے پہ جبرائیل, ادھر میکائیل, ادھر اسرائیل, ادھر اسرافیل ہیں. یہ نوریوں کے سردار ہیں کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ ذرا. کائنات میں اللہ کے کام کرنے والے سب سے بڑے لوگ ہیں کہ یہ نہیں؟ سمجھ لیجیے جی, یہ سب سے بڑے لوگ ہیں جو ہواؤں کو چلاتے ہیں, زمینوں کو نبھاتے ہیں. یہ ہیں کہ نہیں؟ کوئی رزق کا, کوئی کسی کا, کوئی کسی کا ہے کہ نہیں؟ ہیں سارے نوری ہیں, سارے نوریوں کے سردار ہیں. مگر آج پروردگار عالم چوکیدار بنا کے مصطفیٰ کا چاروں کونوں پہ کھڑا کر رہا ہے. چاروں کونوں پہ کھڑا کر رہا ہے, کھڑا کر رہا ہے, چاروں کونوں پہ کھڑا کر رہا. جبرائیل بھی کھڑے, میکائیل بھی کھڑے, اسرائیل بھی کھڑے, اسرافیل بھی کھڑے. ذرا تو رات خواب میں اور کئی بار اس بات کو, نقشے کو دہرا, اللہ کی عزت کی قسم تجھے مصطفیٰ معاشر میں چمکتے نظر آئیں گے. کئی بار دہرا اس بات کو, تجھے اللہ توفیق دے تجھے. سمجھو, ارشاد فرمایا گیا 4 فرشتے 4 کونوں پہ کھڑے ہو جائیں گے. گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے. اب مزار قائد پہ بھی کتنے بندے کھڑے ہوتے ہیں؟ 4 کھڑے ہوتے ہیں نا واسطی صاحب. علامہ اقبال کے مزار پہ بھی. ارے جو کھڑے ہوتے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یوں کھڑے ہوں اور یوں خارج کر رہے ہوں؟ الرٹ ہوتے ہیں. ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سانپ سونگ گیا ان کو, اور جا کے قریب سے ہاتھ ہلاؤ, آنکھ بھی نہیں, پلک بھی نہیں جھپکیں گے. ایسے ہی کھڑے ہوں گے, اس لیے کہ ادب گاہے زیر آسمان عرش نازک تر. ایسے ہی کھڑے ہوں گے, ادب گاہے زیر آسمان عرش نازک تر. نفس گم کردہ میاں یاد جنید و بایزیدی جا. چاروں فرشتے کھڑے ہو جائیں گے, رب گارڈ آف آنر پیش کرے گا. چاروں باڈی گارڈ کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, اور یہ بات ہوئی کس بات کے جواب میں تھی؟ یہ خطاب کیوں کیا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ یہ نعت کیوں کی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ کی شان بیان کی, حواریوں نے کہا ہم کیسے دیکھیں گے ان کو؟ وہ تو آگے آئیں گے. یاتی من بعد اسمہ احمد, یہ خطبہ دے رہے تھے, میلاد پہلے بیان کر رہے تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام میلاد بیان کر رہے تھے کہ پیدا ہوگا. یاتی من بعد اسمہ احمد,
میرے بعد آئے گا جب شان سنی تو مچل گئے ہواری، کہا ہم کیسے دیکھیں گے، کہا یہاں تو نہیں دیکھ سکو گے مگر قیامت کی نشانیاں بتا دیتا ہوں، وہاں دیکھ لینا، وہاں جو بھی اس شان کا ہوگا وہ محبوب ہوگا، وہاں جو بھی اس شان کا ہوگا وہ محمد ہوگا، وہاں کسی پہ نظر جچے گی نہیں سوائے مصطفیٰ کے، وہاں پہ جچے گی نہیں، کوئی آنکھوں میں آئے گا ہی نہیں، کوئی آنکھوں میں ٹھہرے گا ہی نہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں 4 فرشتے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ 4 بڑے تھے، یہ 4 وڈیرے تھے، آسمان کے وڈیرے، یہ 4 آسمان کے وڈیرے تھے، چاروں کو کھڑا کر دیا، محبوب تو بیٹھ جا بڑے آرام سے، میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھ، دل کردہ اے سونیاں ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رواں، نو میرا آنکھیاں ہو جاوے محتاج نہ میں ایک آنکھ دا رواں، محبوب تم بیٹھ میں تجھے دیکھوں، تیری سج دیکھوں، تیری دھج دیکھوں، تیری شان دیکھوں، تو بیٹھ میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھ۔ دیکھا جا رہا ہے اب بس، باقی کسی پہ نظر نہیں جا رہی، چاروں کھڑے ہو گئے۔ اب باقی کچھ تھے فرشتے، کچھ فرشتوں کو ادھر دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ جب سے حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں ہیں 70,000 فرشتے ہر صبح آتے ہیں، 70,000 ہر شام آتے ہیں، جو صبح آتے ہیں وہ شام کو جاتے ہیں، جو شام کو جاتے ہیں وہ صبح، اور جو ایک بار جاتے ہیں وہ کبھی نہیں آئیں گے، مگر کچھ بچ جائیں گے، کچھ بچ جائیں گے جن کو حشر میں دکھائے گا، کچھ بچ جائیں گے، لا یعلم جنود ربک، کچھ بچ جائیں گے، حشر میں دکھائے گا۔ فرمایا پھر حشر میں کیا ہوگا؟ وہ جو دیکھ چکے پھر وہ کبھی نہ دیکھ سکیں گے، جو آ چکے پھر وہ کبھی نہ آ سکیں گے، اس لیے کہ میرا محبوب اتنا سستا نہیں، میں نہیں چاہتا کوئی 1000 بار دیکھے، جس نے ایک بار دیکھ لیا بس بند کرے آنکھ، بس صرف میرے علی دیکھ سکتا ہے بار بار، ہند الولی دیکھ سکتا ہے بار بار، داتا علی دیکھ سکتا ہے بار بار، خواجہ فرید دیکھ سکتا ہے بار بار، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، فرشتوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر کیا ہوگا؟ 4 کھڑے ہو گئے، Next shall God give life to all the angels who shall come like bees circling around the messenger of God۔ پھر اللہ سارے فرشتوں کو بلائے گا جو باقی رہ گئے، جنہوں نے جلوہ محبوب نہیں دیکھا، جن کی حاضری نہیں ہو سکی، ان کو قیامت میں بلائے گا اس حشر کے میدان میں۔ وہ فرشتے آئیں گے، آ کے کریں گے کیا؟ who shall rise again، وہ کریں گے کیا؟ وہ فرشتے آئیں گے، وہ سارے کے سارے ملائکہ آقا علیہ السلام کے گرد گرد طواف کریں گے۔ who shall come like bees circling around the messenger، وہ حضور کے گرد اس طرح طواف کریں گے جس طرح شہد کی مکھیاں شہد کے گرد گھومتی ہیں، bees، شہد کی مکھیاں جس طرح شہد کے گرد۔ ہم نے شہد کی مکھیوں سے پوچھا، اور یہ تمہاری اتنی چھوٹی سی فیکٹری ہے، آج تک جدید سائنس اتنی چھوٹی فیکٹری نہیں بنا سکی، یہ اتنا میٹھا شہد کیسا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، بس جب سارے رس چوستی ہے، بیٹھ کے مصطفیٰ پہ درود پڑھتی ہے تو شہد بن جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور وہ سارے فرشتے کیا کریں گے؟ حضور کے گرد گرد طواف کریں گے۔ آئے حاجیو آؤ آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اللہ حضرت کہتے ہیں حاجیو آؤ آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اب فرشتوں کا کعبہ دیکھو۔ توجہ دیجئے ذرا، اب سارے فرشتے طواف کریں گے حضور کا گرد گرد، اور پھر چلے جائیں گے۔ پھر next shall God give life to all his prophets، پھر اللہ سارے نبیوں کو بلائے گا، اللہ پھر سارے نبیوں کو بلائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
مجھے بتائیے عیسیٰ علیہ السلام دیوبند کے فاضل تھے یا سلفیہ کے فاضل تھے؟ پھر کدھر سے فرق تھی؟ یہ وبا ہی نہیں تھی اس وقت۔ میں نے کہا نا ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صدیوں پہلا ہے، یہ دین ہے، ہمارا عقیدہ ہی ہمارا دین، اور یہ چلتا رہے گا۔ باقی راہ میں آنے والے اترتے رہیں گے، کچھ چلے تھے اب اتر گئے، آپ اتر گئے اور اتر رہیں گے۔ گاجریں کھاتے رہے پیٹ میں درد ہوں گے، ہم نہ گاجریں کھائیں نہ پیٹ میں درد ہو۔ ارشاد فرمایا، سنو توجہ دیجئے، ارشاد فرمایا کہ next shall God give life to all his prophets who following Adam۔ فرشتے طواف کر کے ہٹیں گے ہی کہ اللہ سارے نبیوں کو بلائے گا، چونکہ دیکھا انہوں میں نہیں اس طرح نہیں تھا۔ ایک دفعہ معراج میں ہلکا سا دیدار ہوا مگر رج کے نہیں دیکھا، مگر رج کے حافظ صاحب مفتی صاحب رج کے نہیں دیکھا۔ رج کے دیکھنے کا چاہ تھا۔ اللہ پاک سارے نبیوں کو بلائے گا، پھر قیامت کے اس میدان میں آئیں گے نبی کس طرح؟ سنو میں بتاتا ہوں، جلوس نکالیں گے نبی۔ نبی کیا نکالیں گے؟ جلوس۔ اللہ کی قسم جلوس نکال کے آئیں گے، خدا پاک کی قسم جلوس نکال کے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نبی جلوس نکال کے آئیں گے۔ When the 40 years be past، کہہ کے یہ سارا خطبہ عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، اور بھی کہہ رہے ہیں next shall God give life to all his prophets who following Adam۔ جلوس نبیوں کا ہوگا، قیادت آدم کر رہے ہوں گے۔ آئیں گے نبی، جلوس کس کا ہوگا؟ نبیوں کا۔ قیادت کون کر رہا ہوگا؟ آدم کر رہے ہوں گے۔ سننا اگلی بات، جلوس بھی نکل گیا کہ نہیں؟ نعت بھی پڑھی گئی کہ نہیں؟ یہ نعت ہے نا جو میں پڑھ رہا ہوں، کوئی پڑھ کے ایسی نعت بتائے۔ یہ نبی نے نبی کے لیے کہا اور وہاں کے لیے کہا، میرے علی اجے بھی سانو او پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی۔ کوئی ادھر آ کے پچھلی بات کر رہا ہے، کوئی پیچھے آ کے اگلی بات کر رہا ہے، کوئی آگے پچھلی بات کر رہا ہے، کوئی اگلی بات کر رہا ہے، کسی کو پچھلا یاد ہے، کوئی اگلا دیکھ رہا ہے۔ توجہ دیجیے ذرا، عیسیٰ ہو فالوئنگ آدم، جلوس نکلے گا، نبیوں کا جلوس نکلے گا۔ کس شان کا جلوس ہوگا؟ نہ کوئی اس میں نسوار کھا رہا ہوگا، نہ کوئی اس میں ڈھول بجا رہا ہوگا، نبیوں کا جلوس ہوگا، رسولوں کا جلوس ہوگا۔ کس شان کا جلوس ہوگا؟ اللہ اللہ۔ وہ فالوئنگ آدم، آدم قیادت کر رہے ہوں گے اس جلوس کی۔ آگے اس مقام پہ پہنچیں گے تو کریں گے کیا؟ یہ بات ہے دیکھنے کی۔ فرشتوں نے آ کے طواف کیا، 4 نوری فرشتے آ کے کھڑے ہو گئے، چوکیدار بن گئے، باقی سارے رقص کرنے لگے، طواف کرنے لگے۔ معلوم یہ ہوا کائنات میں مصطفیٰ کے سوا باقی کوئی بھی شے نہیں ایسی جو نظر میں جچے۔ وہ فالوئنگ آدم، وہ سارے نبی آدم کی جلوس کی صورت میں آئیں گے اور آ کے کریں گے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بہت خوبصورت نعت کا جملہ کہا، who following Adam everyone to kiss the hand of the messenger of God۔ سارے کے سارے نبی آئیں گے، قیادت میں آدم کی آئیں گے، آدم کی قیادت میں آ کر سارے نبی میرے محمد کے ہاتھوں کو چومیں گے، چومیں گے، چومیں گے۔ یہ ہاتھ چومنے والا عقیدہ ابھی نیا نہیں ہے میری جان، نہ یہ بدعت ہے، یہ بڑا پرانا ہے، اور ہم بھی بڑے پرانے ہیں، ہم بھی نئے نہیں ہیں، ہم بھی بڑے پرانے ہیں۔ سارے کیا کریں گے؟ ہاتھ۔ اور دیکھیں سارا عقیدہ تیرا اس ایک نعت میں ہے کہ نہیں؟ او خدا کے بندے، جلوس بھی ہو گیا، جلسہ بھی ہو گیا، نعت بھی ہو گئی، گارڈ آف آنر بھی ہو گیا جی، اب ہاتھ بھی چومے گئے، طواف بھی ہو گیا، everyone to kiss، سارے ہاتھ چومیں گے نبی، اور پھر کہیں گے کیا؟ یہ آخری جملہ ہمیشہ یاد رکھ، ہمیشہ یاد رکھ، یہ نعت ہے۔
برنباس، بائبل آف برنباس، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور آخری ہاتھ چومیں گے اور کہیں گے کیا؟ ہاتھ بھی چومیں گے، ساتھ کہتے جائیں گے everyone to kiss the hand of the messenger of God. ہاتھ چومنے کے بعد کیا کہیں گے؟ who shall cry out, oh محمد be mindful of us. او محمد آج ہمارا بھی خیال رکھیو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تمام ماں باپ کھڑے ہو جائیں گے درود و سلام کے لیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام ماں باپ بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. سب حضرات بیٹھ جائیں، ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. ختم ہونا پھر دعا کر سکتے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر میں مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید عصمت حسین شاہ صاحب کا مسجد حاضہ کا خطیب ہونے کے ناطے دل کے اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اقبال نعیمی صاحب، جناب ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب، جناب ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب جو ہماری مرکزی جماعت اہل سنت شمالی علاقہ جات کے صدر ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کثیر تعداد میں ہمارے یہاں دوست احباب علماء حفاظ قرآن آئے اور علماء نے مصطفیٰ ہے، سب کا میں خطیب ہونے کے ناطے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئندہ بھی اپیل کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز یہاں کثیر تعداد میں اجتماعات ہوتے رہیں گے، آپ احباب آتے رہیں گے، اللہ کریم آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اب آخر میں استاذ المکرم استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اقبال نعیمی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں وہ دعا فرمائیں گے. تمام اپنی احباب حاجات جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. یہ ذکر رسول کی محفل ہے، ضرور اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے بار الہ، اے کریم، اے رحیم، آج کی اس محفل کے اندر جو تیرا ذکر ہوا ہے ساکہ کوثر کے حضور نظرانہ عقید نظم و نثر کے اندر پیش کیا گیا ہے. قبلہ شاہ صاحب نے اپنے مواد حسنت سے ہمیں مستفید فرمایا. مولا جو لنگر تیار کیا گیا ہے سارے عمل کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم اس سارے عمل کے اندر جو کوتاہی ہیں درگزر فرما. اس سارے عمل کا ثواب ہدیۃ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے توسل سے مولا کریم اس کا ثواب حضرت اعظم سے لے کر آج روز تک جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، صوفیاء اکرام، حفاظ اکرام، علماء اکرام، شہداء اکرام، صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، انبیاء علیہ السلام کی روح کو اصال کرتے ہیں. مولا تمام کی روح کو اصال فرما کر تمام کو درجات کی بلندی عطا فرما. اس محفل کے اندر جتنے بھی شرکاء مسلمان ہیں، ان کی جتنے بھی آباء و اجداد، اقرباء، رشتہ دار، اساتذہ دنیا سے رخصت ہیں، تمام کی روح کو اصال کرتے ہیں. مولا تمام کی روح کو بچا کر تمام کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مولا کریم اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس محفل کی جو بھی شرکاء ہیں تمام کی نیک تمنا، نیک حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما. مولا کریم تو دلوں کے بھیتوں کو جانتا ہے، کچھ کا اظہار ہو سکتا ہے، کچھ کا نہیں. تمام کی نیک تمنا کو پورا فرما. مولا کریم جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. زندوں کو صراط مستقیم پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں برکتیں عطا فرما. مولا کریم جن گھروں کے اندر جوان اولاد ہیں ان کے لیے ان کا نصیب اور مقدر بہتر فرما. جو بے اولاد مسلمان انہیں صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں انہیں سعادت دارین عطا فرما. مولا کریم اس محفل کے سجانے کے اندر اس کے انعقاد میں جن دوستوں نے جس طرح کا بھی حصہ لیا تھا میں دل میں قدم سخنے یا وقت نکال کر حاضر ہوئی ہیں مولا تمام کی صحیح جمیلہ کو قبول فرما. تمام کے لیے بخش اور نجات کا ذریعہ بنا.